بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو سیم انفو کلب۔ ویورز، پرانے زمانے میں ہوا میں اڑنے والے تخت کو صرف جنوں بھوتوں کی کہانیوں کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اس ماڈرن دور میں سائنسی ترقی کے ذریعے بنائے گئے ہوائی جہاز، راکٹ اور اڑنے والی کاروں نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کے لیے ہوا میں اڑنا اب کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی اڑنے والی تخت عطا کی گئی تھی جو ہوائی سواری اور جہازوں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار تھی، جس کی خصوصیات اتنی زیادہ تھیں کہ آج کی ٹیکنالوجی اس کا 10% تک بھی نہیں پہنچتی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و علم کی بادشاہت عطا فرمائی اور صرف انسانوں ہی کے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالی شان اور پرتکلف محل بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس محل کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ اس محل کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ، زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا اور اس کے چاروں اطراف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں اور ہر ڈالی پر ایک طاؤس اور طوطی بنا کر ان کے پیٹ کے اندر خوشبو بھر دی گئی تھی۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں غلام کھڑے کیے گئے تھے کہ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی رعایا تھے۔ جنات نے یہ تخت بہت ہی محنت سے بنایا تھا۔ جب حضرت سلیمان سر پر تاج شاہی رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور طوطی و طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس محل میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں پر عبادت گزار لوگ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ آپ اللہ کے حضور یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ، میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی، صرف یہی نہیں بلکہ پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر ہوا کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر آتے تھے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے۔ اگر آپ ہوا کو حکم دیتے کہ تیز رفتاری سے چلے تو ہوا تیز رفتار ہو جاتی، اگر آپ اس کو دھیما چلنے کا حکم فرماتے تو وہ دھیما ہو جاتی۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوسفند پکتے اور خلق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانے سے کھاتی پیتی۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سیم انفو کلب کی طرف سے اللہ حافظ۔